وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و خانواد رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 17 کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ بنتا ہے، قل اللہ ہمارے رسول کو امر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ یہ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ جاء الحق وزاحق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کی یہ جرأت ہی نہیں کہ وہ حق کے سامنے
پاؤں جما کر کھڑا رہ سکے. کانا یا کانا ظہو کا ہر حالت میں باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے. جہاں جہاں سے جیسی جیسی اسے قوت، تقویت، سہارا حاصل ہو سکے، جو فانیوں کے سہارے پر قائم ہو، بھلا وہ خود کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو یہاں پر تشریح و تفسیر میں بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شیعہ تفاسیر میں یہ موجود ہے، باقی تفاسیر کے ساتھ ساتھ، کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول کونین نے اس بے گھر کے گھر کو غاصبوں سے خالی کرانے کے لیے علی سے کہا کہ مہر رسالت پر قدم زن ہو کر تم ان بتوں کو گراؤ، تو ابراہیم جیسے بت شکن کے وارث علی ابن ابی طالب نے رسول پاک کے شانوں کی زینت بننے کے بعد، یعنی صاحب معراج کے شانوں پر معراج پانے کے بعد، جب علی نے بت توڑنے شروع کیے تو اس وقت رسول پاک یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اسی طرح ایک تفسیر ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہمارے 12ویں ہادی اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے تو آپ کے دائیں بازو پر اور کہیں ہے کہ آپ کے شانوں پر یہ نقش موجود تھا کہ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اول سے لے کر آخر تک یہ سارا گھرانہ وجود حق ہے. تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ یہ آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. صفحات ذہن پر یہ نقش کر لو کہ اللہ کی ذات حق ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو حق فرمایا ہے. اسی طرح اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الرسول حق، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی حق ہے. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اسی سورہ آل عمران کی. اللہ فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، میرے حبیب اللہ نے جو تجھ پر کتاب نازل کی ہے وہ بھی حق ہے. تو انشاءاللہ تفسیر چلتی رہے گی. آج مجھے صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو حق کہا ہے، تو اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق. سلسلہ آیات پھر قائم کروں گا. ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی. وہاں سے لے کر میں یہ رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، حتیٰ کہ میری ماں بہنوں کو بھی یاد ہے. رسول پاک فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق مع علی
کیف ما دارا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور حق ادھر پھرتا ہے، یدورو حق ادھر پھرتا ہے اور پھرتا رہے گا، کیف ما دارا جس طرح علی پھرا۔ ہمارے ہاں شیعہ کتب میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور ان مختلف الفاظ میں سے ایک رسول کا دعائیہ کلمہ بھی ہے کہ اللہم ادر الحق معہو حیث ما دارا، کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر میرا بھائی علی پھرتا ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ میں یہاں تک آپ کو لے آیا۔ اب ایک بڑا مشکل سا پہلو ہے جو آج کی پہلی تقریر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اگر میرا کوئی شیعہ بیٹا، شیعہ عزیز، شیعہ نوجوان ان آیات کو اور اس حدیث کو سننے کے بعد، چونکہ یہ دور علم ہے، اب ایسا دور نہیں رہا کہ جو مولانا نے پڑھ دیا وہی سن کے خاموشی اختیار کر لی، بلکہ الحمدللہ خوشی ہے کہ یہ ایک شعور ہماری قوم میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب اگر کوئی میرا عزیز روحانی ایمانی شیعہ بیٹا مجھ سے یہ سوال کرے کہ گلفام صاحب، ایک طرف آپ نے قرآن پڑھا ہے، دوسری طرف آپ نے حدیث پڑھی ہے، قرآن سے آپ نے ہمارے صفات ذہن پر یہ نقش کیا ہے کہ اللہ حق ہے، اور حدیث سے آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ حق ادھر پھرتا ہے جدھر علی پھرے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، اور حق ادھر پھرتا ہے جدھر علی پھرے؟ کیا اللہ نقل کفر نباشت علی کے پیچھے چلتا ہے؟ نہیں میرے عزیز بیٹوں، نہیں میرے بھائیوں، بزرگ حضرات، اس حقیقت کا درس شروع سے افراد خانہ کو دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات حد بندی میں محدود نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ عقیدہ نقل کفر نباشت قائم کر لیا کہ علی آگے آگے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے، تو اللہ بھی تو حق ہے، تو پھر اللہ بھی گویا علی کے پیچھے ہے۔ اگر نادانی کی بنا پر کوئی سمجھ لیتا ہے تو اس کو سمجھانا ہمارا فریضہ ہے کہ نہیں، اللہ کے متعلق قطعاً یہ عقیدہ فاسق قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس بحد معدود۔ اب یہاں حضرت علی کا یہ خطبہ، مدرس اسرار توحید کا یہ خطبہ، قیامت تک معرفت توحید کا درس دے رہا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جو گھبرا گئے ہیں ذرا ڈھیلی ڈھیلی آواز میں صلوات پڑھ دیں، صلوات۔ ولا